ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم بات کچھ کر بھی چکے ہیں اپنے گزشتہ پروگرام میں کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کس مقصد کے لیے حاصل کی گئی، اس کے لیے کیا قربانیاں دی گئیں۔ اب تھوڑا سا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس نعمت کا احساس کریں۔ وہ جیسے حدیث بھی ہے کہ جو شکر ادا نہیں کرتا، اور ظاہر ہے جب آپ نعمت کا احساس نہیں کرتے تو شکر کے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے، تو وہ جب کسی شخص کا یا کسی چیز کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو آج ہم اس پیارے پاکستان کو تھوڑا سا ایک محبت کی نگاہ سے، ایک حقیقت کی نگاہ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا اصل میں، اللہ تعالیٰ کی کیسی عطا ہے۔ تو یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ اس کی جغرافیائی حیثیت یہ کس قدر اہم ہے اور یہ کس قدر نعمت ہے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آزادی جو ہے اس کا تصور دو طرح سے ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آزادی کے تصور کی دو مختلف جہات ہیں جو عام طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ جہت ہے جس کو آپ سماجی یا دنیاوی سیاسی تصورات سے متعلق وہ آزادی کا ایک تصور ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے ایک الگ خطہ ارضی حاصل کر لیں اور آپ کا ایک قومی تشخص ہو اور اس تشخص کے اندر آپ زندگی بسر کر رہے ہوں، جس کے اندر بہت ساری سماجی حیثیت سے آپ کو آزادیاں حاصل ہوں اور حقوق حاصل ہوں۔ ایک تو یہ تصور ہے۔ ایک یہ تصور ہے کہ جو دین کا یا شریعت کا تصور ہے وہ بھی آزادی کا تصور، کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی طاقت مسلط نہ ہو جو آپ کو جو بنیادی مقاصد زندگی ہیں ان سے دور کر دے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اس میں ہمیں اس طرح کا تصور ملتا ہے، جیسے مختلف استعاذے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے جن چیزوں سے پناہ مانگنی ہے، تو ان میں سے ایک چیز ہے من غلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ اے اللہ مجھے جو قرض کی مغلوبیت ہے، بہت زیادہ قرض، اس سے بھی نجات دے، اس سے بھی پناہ دے، اور ساتھ یہ کہ جو لوگوں کا غضب ہے اور لوگوں کا قہر ہے، لوگوں کا ظلم ہے، ان کا جبر، غلبہ جو ہے، اس کا جو قہر رجال کا جو معروف معنی ہے وہ استبداد ہے، یعنی استبدادی نظام سے اصل میں یہ پناہ مانگی گئی ہے۔ اس لیے جو آزادی کا تصور ہے یہ گویا ایک عین شرعی تصور ہے کہ جہاں ایک ملت جو ہے وہ اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اے اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسی طاقت مسلط نہ کر جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے یا پھر وہ ہمارے معاملے میں اللہ سے نہ ڈرے۔ تو گویا یہ شریعت میں ایک ایسے ماحول کو جس ماحول میں آپ کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی کسی قسم کی طاقت کا غلبہ نہ ہو اور آپ اس خطہ ارضی میں اللہ کے احکام کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کو نافذ کر سکیں، تو یہ وہ آزادی کا ایک شاندار تصور ہے جو ہر طرح کے استبدادی جبر و تسلط سے آزاد ہو۔ تو ان دونوں اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان جو ہمیں عطا فرمایا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کو دوسری طرف آ جائیے، جو آپ نے شکر کی بات کی، تو شکر دراصل اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بھر جانا۔ تو شکر، کسی بھی نعمت کا جو شکر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نعمت کو عطا کرنے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ یا ظاہر ہے دنیا میں کوئی شخص کسی دوسرے کو کوئی چیز عطا کرے تو اس کا بھی تقاضا یہی ہوتا ہے، اور دینے والے کی جو اصل مقصدیت اور غایت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو چیز آپ کو دے رہا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب تک آپ اس چیز کو اس کے مطابق استعمال نہ کریں تو گویا آپ اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستان ایک اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں جو انسان انفرادی یا اجتماعی طور پر جن سے مستفید ہو رہا ہے، ان ساری نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ دراصل شکر کی عملی صورت ہے۔ یہ جو خطہ ارضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کی صورت میں عطا کیا ہے، اس نعمت کا ہم اعتراف بھی کریں، اور اعتراف کی عملی شکل یہ ہوگی کہ ہم شکرانہ ادا کریں ان انسانوں کا بھی اور اللہ کی اس مخلوق کا بھی جو اس کی معاونت میں، اس کی تشکیل اور اس کے استحکام میں جن کا کردار رہا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس دھرتی پر اللہ کے قانون کو نافذ کریں، اپنی ذات کے اوپر بھی اور ارد گرد کے لوگوں کے اوپر بھی جس قدر ہمارا اختیار ہو۔ یہ شکرانے کی ایک شکل ہے۔